حضرات، آج ماہ مبارک شعبان کی دوسری تاریخ ہے 1433 اور جون کی 23 تاریخ ہے 2012، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 58، 59، 58 اور 59 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں صاحبان امر ہیں، اور اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو، اگر واقعاً تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی بات اچھی ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اس سے پہلے کی آیات سے کیا ان آیتوں کا کوئی ربط ہے؟ تو ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی خصوصیات یہ ہیں کہ اگر آپ انہیں سیاق و سباق سے مربوط کریں تو آیتیں مربوط نظر آتی ہیں، اور اگر آپ انہیں مستقل طور پر دیکھنا چاہیں تو ہر آیت کی اپنی ایک مستقل حیثیت ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں دو اہم باتوں کا حکم دیا گیا ہے پہلی آیت میں، اور دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے اہم دوسری آیت میں۔ تو پہلی آیت میں امانت اور عدل کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں اطاعت اور اطاعت کے تعلق سے کوئی اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کس سے کروایا جائے، اس بات کا ذکر ہے۔ تو آیت اس طرح شروع ہوتی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔
ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کو پہنچا دو۔ تو اس ٹکڑے میں آیت کے امانت کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمرکم۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اگر صرف اتنا کہا جاتا کہ اے صاحبان ایمان تم امانتوں کو ان کے اہل تک، ان کے حقداروں تک پہنچا دو، تو یہ کہنا یہ خود امر ہے، یہ خود اللہ کا حکم ہے، اور اتنا کہہ دینا کافی تھا مومنین کے لیے کہ وہ اسے حکم خدا مان کر اس پر عمل کریں۔ لیکن یہاں بات حکم سے شروع نہیں ہو رہی ہے بلکہ یأمرکم سے شروع ہو رہی ہے۔ خدا تمہیں حکم دیتا ہے، تو اس امر کو اور واضح کیا گیا ہے کہ یہ امر الہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اتنا واضح حکم ہے کہ خدا خود اسے حکم قرار دے کے حکم دے رہا ہے، ورنہ صرف سیدھے سیدھے کہا جا سکتا تھا کہ تم امانتوں کو ان کے گھر تک، ان کے گھر والوں تک، یا ان کے اہل تک، ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے، یہ تاکید ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ امانت کا پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ اب یہاں امانت سے کیا مراد ہے، تو اس کی کافی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ عمومی طور پر امانت ہر حق کا نام ہے جو آپ کے ذمہ ہے، ہر امانت اس سے مراد ہے، کسی قسم کی بھی امانت ہو۔ مثلا اللہ کے احکام اور اوامر و نواہی، جس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو اس کو کرنا، جس بات سے روک دیا اس سے رک جانا، یہ ہے امانت کا پہنچانا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الصلاة والزکاة والصوم والحج من الامانہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ امانتوں میں سے ایک امانتیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک امانت ہے۔ آپ نماز آپ کو پڑھنی ہے یعنی آپ کو امانت ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے یعنی آپ کو امانت پہنچانی ہے، زکوٰۃ دینی ہے یعنی آپ کو امانت ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے یعنی آپ کو امانت ادا کرنی ہے۔ تو احکام شریعت یہ امانتیں ہیں، ان پر عمل کرنا ان امانتوں کا پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ وہ امانت عمومی طور پر جو ہم سمجھتے ہیں، کسی شے کو آپ کسی کے پاس رکھیں امانت کے طور پر، ڈپازٹ کے طور پر، ٹرسٹ کے طور پر، تو وہ بھی امانت ہے، مگر یہ ایک دوسرے کی امانت ہے، انسان کی انسان کے تعلق سے جو امانتیں ہیں وہ ہیں۔ پھر خود ہمارے پاس ہمارے اعضاء و جوارح یا جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں۔ ان کا صحیح استعمال اور غلط استعمال سے ان کو بچانا، یہ امانت کا پہنچانا۔ مثلا ہاتھ اللہ نے دیا ہمیں، ہاتھ امانت ہے۔ ہاتھ کس لیے دیا؟ کہ تاکہ ہم اس سے اچھے کام انجام دیں اور دوسروں کی مدد کریں، لیکن اگر ہم اس سے دوسروں پر ظلم کریں تو یہ امانت میں خیانت ہم کر رہے ہیں۔ آنکھیں اللہ نے کیوں دیں؟ اس لیے دی کہ تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اپنی زندگی میں، ہم اس سے اچھی چیزیں دیکھیں، لیکن اگر ہم غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جس کو اللہ نے منع کیا ہے، تو یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اس لیے قرآن کی وہ آیت ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ جو ہے وہ آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے۔ تم آنکھوں سے جو خیانت کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ کیا مطلب خیانت کرتے ہو؟ یعنی ایسی چیزوں کو دیکھتے ہو کہ جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی انداز سے آپ جتنی بھی اعضاء و جوارح ہیں انسان کے جسم کے، اس کے تعلق سے اسی قانون کو اپلائی کیجئے۔ اس کے بعد ہم کو اللہ نے جو دیگر چیزیں دی ہیں، مال دیا ہے، گھر دیا ہے، صحت دی ہے، علم دیا ہے،
کوئی صلاحیت دی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کو ہم کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، اللہ کی مخالفت کی اس میں، تو گویا کہ یہ خیانت کی۔ اس کا خلاصہ اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے کہ حقوق کی جو 3 قسمیں امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالۃ الحقوق میں پیش فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں، وہ یہی ہیں کہ ایک اللہ کا حق، انسان کا خود اپنے اوپر حق، اور انسان پر دوسروں کا حق۔ تو یہ 3 حقوق اصل میں یہ 3 طرح کی امانتیں ہیں۔ انسان پر اللہ کا حق، جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے، ان سب پر عمل کرنا اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، اور یہ حق ادا کرنا یعنی امانت کا ادا کرنا۔ اگر ہم نے یہ حق ادا نہیں کیا تو جس جگہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے اللہ کے حق کے ساتھ خیانت کی۔ انسان کا حق اپنے اوپر، اس کے بعد پھر امام نے اپنے اوپر انسان کا جو حق ہے، پھر اعضاء و جوارح کے حقوق بیان کیے ہیں، زبان کا حق، کان کا حق، آنکھ کا حق، ہاتھ کا حق۔ یہ تمام حقوق ہیں، یعنی کہ آپ ان کا صحیح استعمال کریں، نہیں تو گویا کہ زبان کے ساتھ خیانت کی اگر ہم نے غلط زبان کا استعمال کیا، آنکھ کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پھر دوسروں کے حقوق، تو رسالۃ الحقوق میں امام نے وہ تمام حقوق بیان کیے ہیں کہ جو دوسروں کے حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ ان تمام حقوق کا ادا کرنا اصل میں امانت کا ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے حقوق ادا نہیں کیے تو ہم نے امانت میں خیانت کی۔ تو بنیادی طور پر امانت کہا جا سکتا ہے کہ پوری شریعت کا نام امانت ہے۔ زندگی میں قدم قدم پر ہمیں امانتیں ادا کرنی ہیں۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو۔ یہ ہوئی ایک بات، گویا کہ ایک پہلو اس حکم کا۔ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ حکم یوں تو عام طور پر ہر مومن کے لیے ہے، اس لیے کہ ان اللہ یامرکم، اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ حکم جو ہے وہ حکام کے لیے، حاکم وقت جو ہوتے ہیں، یا جن کے پاس کوئی بھی پاور ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اختیار ہے، حکومت ہے، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم امانتیں ان کے لوگوں تک پہنچا دو۔ یہ ایک پہلو اس میں آتا ہے کہ زیادہ تاکید ان کو کی جا رہی ہے جو صاحبان حکومت ہیں، اور اس کی تائید گویا بعد کی آیت سے بھی ہو رہی ہے، یا بعد کے حصے سے آیت کے ہو رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اور اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو اگر حاکمان وقت اس سے مراد ہیں تو اس میں ہر وہ شخص آتا ہے کہ جس کے پاس کسی طرح کا بھی کوئی اختیار ہے، کوئی بھی ہلکا سا کوئی پاور ہے۔ تو یہ پاور اصل میں پاور نہیں، امانت ہے۔ جو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم مثلاً فلاں عہدہ ہم کو مل گیا، کوئی بھی عہدہ اس دنیا میں اگر انسان کو ملتا ہے تو وہ عہدہ امانت ہے۔ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے عہدہ ملا ہے، اسے ہر وقت یہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ خوش ہونے کی بات نہیں کہ ہم عہدیدار بن گئے، ہم کو فلاں منصب مل گیا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ کہ جو کسی ادارے کو، مثلا یہ ادارہ ہے، اس ادارے کی دیکھ ریکھ کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ٹرسٹیز۔ ٹرسٹیز کہاں سے ہے؟ ٹرسٹ سے۔ ٹرسٹ یعنی امانت، اسی لیے عربی میں ان کو امین کہتے ہیں، امناء۔ کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہ فلاں ادارے کے امناء ہیں، ٹرسٹیز ہیں، امین ہیں۔ گویا کہ یہ ادارہ ان کے ہاتھوں میں امانت ہے۔ تو اب کوئی مثلاً ٹرسٹی بن گیا، چیئرمین بن گیا، یا کسی ادارے کا کسی بھی ایگزیکٹو بورڈ میں آ گیا، کمیٹی میں آ گیا، اب وہ خوش ہو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ چھوٹا موٹا اختیار آ گیا۔ یہ اختیار نہیں آیا، اس کے پاس امانت آئی ہے، اسے اس امانت کو ادا کرنا ہے۔
اگر اس نے اس امانت کو ادا نہیں کیا تو عند اللہ مسئول ہے. اور اسی وجہ سے وہ حدیث بھی ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے. راعی یعنی ہر شخص ذمہ دار ہے کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی ایریے میں ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور تم میں سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا عن رعیتہ، اللہ کی رعیت کے بارے میں. تو یہ اس کا دوسرا پہلو ہوا. اس کا ایک تیسرا پہلو ہے امانت کا، اس کے مفہوم کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. تو اس کے عمومی مفہوم کیا تھا کہ عام مؤمنین سے خطاب ہے. اس کا خصوصی مفہوم کیا تھا کہ حاکموں سے، صاحبان اختیار اور صاحبان حکومت سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے. مزید خاص تر اس کا مفہوم، اخص مفہوم اس کا کیا ہے، جو ائمہ اطہار علیہ السلام سے روایتیں ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق، مثلا امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امر اللہ کل واحد من الائمۃ ان یسلم الامر الی من بعدہ. اللہ نے ہر امام کو یہ حکم دیا یہاں پر اس آیت میں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات. اللہ نے ہر امام کو، ہر رہبر کو، ہر معصوم لیڈر کو یہ حکم دیا ہے کہ یہ لیڈرشپ، یہ قیادت اپنے بعد دوسرے قائد تک، دوسرے امام تک اس کو اسی طرح پہنچا دیں جیسے انہوں نے اس سے پہلے حاصل کیا ہے. ایک کے بعد ایک اس امانت کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں. تو ایک امام دوسرے امام کے حوالے جب اسرار امامت کرتا ہے تو یعنی امانتیں ہیں کہ جو وہ پہنچا رہا ہے اس تک کہ جو اہل ہے امانت کا. یہ امانت کسی اور کو نہیں دی جا سکتی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس مفہوم کے اعتبار سے یہاں امانت سے مراد حکومت و ولایت و امامت و قیادت ہے. تو اللہ نے ہر نبی کو یہی حکم دیا. یعنی جب نبی اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے امانتیں لے کر آتا ہے. اللہ کی بات بندوں تک پہنچانا یہ امانت ہے، امانت ہے. اور اللہ کا چونکہ انتخاب ہوتا ہے تو بلا شبہ ہر نبی امین ہوتا ہے، اور کوئی نبی خیانت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم ہوتا ہے. لیکن حکم الہی یہ ہے کہ کوئی نبی اس دنیا سے اس امانت کو دوسرے کے حوالے کیے بغیر نہ جائے. یعنی امت کو بتا دے کہ میرے بعد تمہاری قیادت کس کے حوالے ہے. اگر نہیں بتایا تو یہ الزام اس نبی پر آئے گا کہ ایک امانت تھی، اس نے وہ امانت نہیں پہنچائی. اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ ہر نبی کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو خاتم النبیین کو یہ حکم بطور خاص ہونا چاہیے کہ نبی جو دین اور جو مذہب اور جو شریعت لے کر آئے، اب اس کے بعد اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ امانت کس کے سپرد کر کے جانی ہے. انہیں کون یہ امانت لے گا؟ تو نبی پر لازم ہے کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ امامت و قیادت و حکومت کی امانت اس کے اہل تک پہنچا دیں. اب اس میں جب یہ حکم ائمہ کو ہے، جب یہ حکم اماموں کو دیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عام انسان کسی قیمت پر اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو قیادت سپرد کرے. قیادت کا سپرد کرنا اس کی ذمہ داری ہے جس کو قیادت سپرد کی گئی ہے.
اور اس کو کسی اور جگہ سے قیادت سپرد کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ نے نبی بنایا، نبی نے وسیع بنایا، وسیع نے پھر وسیع بنایا، تسلسل وہاں تک ہے۔ بیچ میں اگر کوئی درمیان میں آ کے کہ نہیں ہم بنا دیتے ہیں، ہم نبی بنائیں گے، ہم قرآن بنائیں گے، ہم ہادی بنائیں گے، ہم امام بنائیں گے، یہ امانت میں خیانت ہے۔ نہ صرف یہ امانت میں خیانت ہے بلکہ یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ کوئی شخص کسی لائق نہیں ہے کسی منصب پر وہاں جا کے بیٹھ جائے، کسی بھی۔ میں ابھی ٹرسٹیز کا مثلاً آپ کو ایک مثال دے رہا تھا۔ ٹرسٹیز ہیں یا کسی بھی ادارے کے عہدیدار ہیں، وہ اس عہدے پر جمے ہوئے ہیں، ہٹنا نہیں چاہتے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من تقدم علی قوم وهو یرى منهم من هو افضل فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین۔ جو شخص قوم کے معاملات میں کبھی آگے بڑھ جائے، قوم میں آگے بڑھ جائے، قیادت میں قوم کا قائد بن جائے، قوم کی لیڈرشپ کی تمنا کر رہا ہو، کسی عہدے پر آ جائے، تو قوم میں اگر کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہو اور وہ یہ بھی دیکھ رہا ہو کہ اسی قوم میں اس سے بہتر اس منصب کے لیے افراد موجود ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو افضل کے ہوتے ہوئے آگے بڑھ جائے، اس نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی، رسول اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی، اور مومنین کے ساتھ بھی خیانت کی۔ اب آپ سوچیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے عہدوں میں یہ قانون اپلائی ہوتا ہے شریعت کا اور بالکل معقول ہے، تو اگر قیادت علیہ ہو، اعلیٰ ترین قیادت ہو اور حکومت ہو اور نبی کی خلافت ہو اور وصایت ہو، اور اس میں کوئی شخص اگر آگے بڑھے جبکہ امت میں اس سے افضل کوئی موجود ہے اور اس کا اقرار بھی ہے کہ ہاں افضل تو وہ ہیں لیکن حاکم وہ ہیں، تو یہ خیانت ہے۔ یہ سب باتیں مربوط ہیں بعد کی آیت سے، یہ آیت کے تمام حصے ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ اسی انداز سے علم بھی امانت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کوئی آپ کے پاس علم ہے، اسکلز ہیں آپ کے پاس کوئی خاص قسم کی، ان کو اگر آپ صحیح جگہ استعمال نہیں کریں تو یہ خیانت ہے۔ تو بہرکیف یہ کلی طور پر امانت کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کوشش کی کہ اس کو واضح کیا جائے۔ امانت کے تعلق سے بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی چند آیتوں میں آپ کی خدمت میں امانت کی اہمیت پر زور جو دیا ہے شریعت نے وہ پیش کیا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام 40 سال تک، حالانکہ وہ پیغمبر تھے اور نبی تھے، مگر اعلان نہیں فرماتے۔ کیوں اعلان نہیں فرماتے؟ اس لیے کہ ابھی دشمن سے اس سے پہلے کہ رسالت کا کلمہ پڑھوائیں، امانت کا کلمہ پڑھوانا ہے، اس بات کا اقرار لینا ہے کہ یہ نبی یا یہ جس کا وہ انکار کر رہے ہیں، انکار تو کر رہے ہیں نبوت کا مگر اقرار کر رہے ہیں امانت کا، اور اقرار کر رہے ہیں صداقت کا، دو چیزوں کا، امانت اور صداقت۔ عام طور پر بھی اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ لا تنظر الى طول رکوع الرجل وسجودہ فإن ذلك شيء اعتاده فلو تركه استوحش ولكن انظروا الى صدق حدیثه واداء امانته۔ کسی شخص کو بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا، اس کے رکوع سجود بڑے طولانی ہیں، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، کہا یہ ایسی کوئی شے نہیں جس سے انسان متاثر ہو، کیونکہ ان چیزوں کا انسان عادی ہو جاتا ہے، اور جب کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو جب وہ عادت کو پورا نہ کرے تو اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس کی طولانی نمازیں یہ اس کی عادت کی بنا پر ہوں، عبادت کی بنا پر نہ ہوں،
لیکن اگر تمہیں واقعی کسی کے تقوی کو اور کسی کی عظمت کو دیکھنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے اور اس سے متاثر ہونا ہے اور اس کو جج کرنا ہے تو کیسے کرو؟ انظروا الی صدق حدیثہ، دو چیزیں دیکھو، ایک تو یہ دیکھو کہ وہ گفتگو میں کتنا سچا ہے، اور یہ دیکھو کہ وہ امانت کے ادا کرنے میں کتنا صحیح ہے، امانت کو ادا کرتا ہے کہ نہیں، خیانت تو نہیں کرتا، تو جھوٹ تو نہیں بولتا نمبر 1، خیانت تو نہیں کرتا نمبر 2، یہ دو چیزیں تم کو دیکھنی ہیں۔ تو صدق اور امانت یہ دو اہم صفات ہیں، اور اسی بنا پر اللہ نے نبی کو 40 سال تک انتظار کرنے کا حکم دیا کہ ان دونوں باتوں کے تعلق سے لوگوں کو یقین ہو جائے تمہارے بارے میں کہ تم امین بھی ہو، صادق بھی ہو، پھر تم اعلان نبوت کرنا۔ اور بہت سی روایات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ بارکیف اتنا کافی ہے، ورنہ تو خود امانت ایک موضوع ہے اسلام میں اور شریعت میں کہ جس پر مسلسل گفتگو کی جائے اور ایک دوسرے کو یاد دلایا جائے، اور انسان اپنے نفس کو بھی یاد دلائے کہ انسان کے پاس جو بھی امانت اللہ نے دی ہے، اللہ کی رکھی ہوئی امانت ہے، اللہ کی عطا کردہ امانت ہے، اس میں کوئی خیانت نہ ہو جائے، اور پھر انسان کو جو امانت دیتا ہے اس میں کوئی خیانت نہ ہو جائے۔ خمس اور زکوٰۃ جو ہمارے مال میں حقوق ہیں، یہ امانتیں ہیں، اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت ہے۔ ہم اس مال کو استعمال کر رہے ہیں کہ جس میں سے ہم نے خمس نہیں نکالا ہے، جس میں سے ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، یہ خیانت ہے۔ یا خمس نکال دیا ہے اور امانت رکھی ہوئی ہے، اس کو ایسی جگہ استعمال کرنا کہ جو مناسب نہیں ہے، وہ بھی خیانت ہے۔ تو یہ تمام موارد ہیں خیانت کے کہ کافی تفصیل کی مزید اس میں ضرورت ہے، ہم نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تاکہ ہم اگلے حصے پر گفتگو کر سکیں، اور اگلے حصہ اس آیت کا یہ ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور دیکھو جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ جو ایک مفہوم امانت کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس میں امام کی روایت کے مطابق اور آپ کے فرمان کے مطابق کہ ایک امام دوسرے امام تک اسرار امامت کو پہنچا دے، یہ امانت ہے، پہنچانا یہ حکم اللہ دے رہا ہے۔ آیت کے اس حصے سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، یعنی گویا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انہی ائمہ کو اور حاکمان وقت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو امانت کو پہنچاؤ امانت کے حقدار تک، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے آؤ تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کہ حضرت داؤد کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل، اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا اب تم لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا یہ ایک مفہوم، ورنہ عمومی مفہوم کے اعتبار سے یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ جب اس کے سامنے فیصلے کی منزل آئے، وہ فیصلہ کرنا چاہے کسی معاملے میں تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، کسی سائٹ پر اپنے آپ کو مائل نہ کرے، کوئی شے اسے عدل کے راستے سے انصاف کے راستے سے ہٹا نہ دے۔ لوگوں کے درمیان انسان کو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس جتنا اختیار زیادہ ہوگا اتنی ہی اس کی ذمہ داری عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بڑھتی جائے گی، جتنی اس کی ذمہ داری بڑھے گی اتنا ہی عدل اس کے لیے ضروری ہوگا۔ عام انسان کو عادل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ جن کی ذمہ داریاں اور جن کے پاس پاور ہیں، اختیارات ہیں، ان کو ہونا چاہیے، اور جو بالکل ٹاپ پر ہے قائد، اعلیٰ قائد جو ہے،
اس کو تو پھر عدالت کی پیک پر ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے لکھا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہ قتل لشدت عدلہ. امیر المومنین علیہ السلام شدت عدل کی بنا پر قتل کیے گئے. یعنی ان کا جرم کیا تھا کہ بہت عدل کی آخری منزل پر تھے, شدید تھے عدل کے تعلق سے, کوئی فلیکسیبلٹی وہاں پر نہیں تھی اس معاملے میں کہ چلو بھئی جانے دو تھوڑا سا, کچھ نہیں. عدل عدل ہے, ظلم کا شائبہ نہیں تھا. تو چونکہ بالکل ظلم نہیں تھا, کسی طرح کی خیانت نہیں تھی, اس لیے امت ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتی, تو ان کو قتل کر دیا گیا. مولا کائنات کے عدل مثالی عدل ہے. آپ کا کردار ظاہر سی بات ہے, پیغمبر اسلام سب سے پہلے پیغمبر اسلام وہ تو ہیں ہی, نبی ہیں, لیکن پیغمبر اسلام کے بعد تاریخ میں ایک ہی نام ہے یہ واضح, پیغمبر اسلام کے فوراً بعد, جس میں مولا کائنات کا عدل مثالی عدل ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس درجے کا عدل کوئی اور انسان کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلیفۃ اللہ ہیں, اور جب خلیفۃ اللہ ہیں تو ایک عام انسان کے پاس اگر مختصر سا اختیار آ جائے فیصلہ کرنے کا, اس کو جب حکم ہے کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو, یہ تو خلیفۃ اللہ ہیں, زمین کے ہر شے کے اوپر ان کی حکومت ہے, تو ان کا عدل بھی اسی درجے کا ہونا چاہیے جس درجے کا ان کا منصب ہے. اور یہی پایا آپ نے دیکھیں کہ اگر صرف عدل پر اور صرف مولا کائنات کے عدل پر گفتگو کی جائے تو 10 تقریریں بھی ناکافی ہیں ان کے 1% عدل کے پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے. 1% کو 10 تقریریں 1 گھنٹے کی کافی نہیں ہیں. ایک کتاب لکھی ہے لبنان کے ایک عیسائی نے, وہ آپ کی نظروں سے گزری ہوگی, ہر زبان میں تقریباً اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن ہو چکا ہے. صدائے یا ندائے عدالت انسانی کے عنوان سے جاق جرداق ایک عیسائی ہیں جنہوں نے مولا کائنات کے عدل پر صرف ایک ضخیم کتاب لکھی کہ کس طرح وہ عادل تھے, ان کے عدل کی منزلیں کیا تھیں. اور انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے, وائس آف ہیومن جسٹس. تو بلا شبہ جسٹس اور ہیومن جسٹس کا اگر ذکر کیا جائے تو ٹاپ پر جو نام آئے گا وہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہوگا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے مجمع البیان میں علامہ تبریسی نے, حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو یا علی, سوی بین خصمیک فی لحظک و لفظک, تمہارے درمیان اگر 2 افراد آ جائیں فیصلہ کروانے کے لیے تو ان دونوں کے درمیان, ان دونوں سے تم جب گفتگو کرو یا ان دونوں پر نظر رکھو, یعنی آنکھ اور لفظ دونوں سے, نظر سے اور لفظ سے, ان دونوں کے درمیان عدل قائم رکھنا. ایک بار مولا کائنات کی خلافت کے دور میں, جبکہ آپ نے ظاہری خلافت قبول کی ہوئی تھی, اس دور کی بات ہے کہ آپ کی زرہ ایک یہودی نے چرا لی. امام نے کہا یہ میری زرہ, اس نے کہا نہیں میری زرہ ہے. مولا کائنات کے پاس طاقت تھی, اختیار تھا, حاکم اعلیٰ تھے, خلیفہ وقت ہیں, حاکم اعلیٰ ہیں, امام تو امام تھے, یہ خلیفہ تو خیر ہمیشہ سے تھے, لیکن اب تو ظاہری حکومت بھی اختیار میں, اور ایک شخص کے جو مسلمان بھی نہیں ہے, یہودی ہے, اس نے زرہ لے لی اور کہہ رہی میری ہے.
امام اس سے چھین سکتے تھے فوراً کہ بھاگ، میری ہے، تیری مجال کیسے ہوئی کہ تو میری زرہ کو اپنی زرہ کہے؟ امام نے کہا نہیں ٹھیک ہے، اب تو کہہ رہا میری ہے، میں کہہ رہا ہوں میری ہے، چلو ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ جب قاضی کے پاس گئے، ظاہر سی بات ہے کہ قاضی بھی امام ہی کا معین کرتا ہے، تو امام جا کر اسی طرح کھڑے ہوئے کہ جیسے ایک عام انسان کھڑا ہوتا ہے قاضی کے پاس۔ وہ گھبرا گیا قاضی، مگر جب حکم اسلامی ہے، شریعت ہے تو شریعت ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے جب دونوں سے پوچھا کہ یہ تمہاری دلیل کیا ہے اور تمہارا ثبوت کیا ہے، تو اس نے خطاب کرتے ہوئے امیر المومنین کو یا ابا الحسن کہہ کے خطاب کیا، اور اس یہودی کا نام لے کر خطاب کیا۔ امام نے فوراً یہاں ٹوک دیا، کہا تم نے یہ کام آج صحیح نہیں کیا، اس لیے کہ عام طور پر اس وقت کنیت سے خطاب احترام کی بنا پر کیا جاتا تھا، جس کا بہت زیادہ احترام ہو اس کا نام نہیں، اس کی کنیت کے ذریعے سے اس کو مخاطب کرتے تھے، اور عام انسان کو اس کے نام کے ذریعے سے۔ تو کہا جب تم نے خطاب ہی میں یہاں پر فیصلہ صحیح نہیں کیا، عدل نہیں کیا، تو تم فیصلے میں عدل کیسے کرو گے؟ اس وقت میں تمہارے سامنے یہ انتہا ہے امیر المومنین علیہ السلام کے عدل کی اور تعلیم عدل کی، کہ امام نے کہا کہ نہیں، تم اس وقت یا تو اس کو بھی کنیت سے پکارو یا مجھ کو بھی تم نام سے پکارو، اس لیے اس وقت کہ میں خصم بن کر آیا ہوں، اس کا ایک فیصلہ لے کر میں عدالت میں آیا ہوں خود، تاکہ لوگوں کو بتائیں۔ ظاہر سی بات ہے مولائے کائنات کو ضرورت نہیں تھی، کیا ضرورت تھی کہ مولائے کائنات آئیں اور اپنی حق کو اس طرح پیش کریں، لیکن چونکہ حاکم اعلیٰ تھے، حاکم وقت تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایگزامپل سیٹ اپ کرنا تھا، بتانا تھا، ایک مثال قائم کرنی تھی، تو مولائے کائنات کے عدل کی یہ منزل تھی۔ تو یہاں بہترین مصداق عدل کے اور ان آیتوں میں ان پر عمل کرنے والوں میں بہترین ذات کون ہے؟ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ ایک اور روایت پیش کی ہے مجموع البیان میں، وہ دلچسپ ہے کہ دو بچے تختی کے اوپر کچھ لکھ کر امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے، ان کے سامنے رکھ کے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں میں کس کی رائٹنگ، کس کا خط اچھا ہے؟ مولائے کائنات نے دیکھ لیا۔ یہ سب چیزیں تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، نہ امام حسن کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کو بتائے، نہ حضرت علی کو ضرورت ہے کہ وہ اس انداز سے آ کر قاضی کو بتائیں کہ تم میرا نام لو، کنیت نہ لو، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ احترام امام اس سے کہیں بلندتر ہے کہ کوئی ان کا صرف کنیت سے بھی نام لے، لیکن یہ سب تعلیم کے لیے۔ تو چنانچہ امام علی علیہ السلام نے امام حسن کو خطاب کیا۔ امام حسن کو خطاب کرنے کا مطلب ہے امت کو خطاب کرنا، جیسے رسول اللہ نے امام علی کو خطاب کیا کہ جب تمہارے پاس دو افراد لڑتے ہوئے آئیں تو ان کے درمیان لفظ اور نظر دونوں سے عدل قائم کرنا، یہ جو حدیث ہے یا علی کہہ کے کہا ہے، یہاں پر امام علی نے یا حسن، اے میرے لال حسن، فرماتے ہیں کہ دیکھو انظر کیف تحکم، دھیان رکھنا کہ تم کیا فیصلہ کرنے والو ان دو بچوں کے درمیان کہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ معمولی سا فیصلہ ہے، معمولی سی بات ہے، کہا کہ بھی تمہاری رائٹنگ اچھی ہے، تمہاری اتنی اچھی نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ کرنا ہے۔ کہا اس فیصلے میں بھی ذرا غور کرو، فَإِنَّ هَذَا حُكْمٌ، اس لیے کہ یہ فیصلہ ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، اور اللہ تم سے واللہ سائلک عنہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن تم سے اس فیصلے کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ اب ہماری زندگی میں ایسے کتنے فیصلے آتے ہیں، کتنے معاملات ایسے آتے ہیں، بلکہ بہت سے فیصلے تو بغیر سنے لوگ کر دیتے ہیں۔ دوسروں کے معاملات سنے، اچھا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ غلطی پر تھا یا وہ صحیح تھا،
نہ اس کی سنی نہ اس کی سنی، دوسروں سے سن کے خود فیصلہ کر لیا، اللہ تم سے قیامت میں پوچھ لے گا۔ اس لیے غیبتیں حرام ہیں، اس لیے پہلے سے کوئی مائنڈ سیٹ اپ کر لینا بغیر تحقیق کے حرام ہے، اس لیے افواہیں اڑانا لوگوں کے بارے میں، الزامات لگانا لوگوں کے بارے میں حرام ہے، اس لیے کہ تم فیصلہ کر رہے ہو کسی بات کا، کسی کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہو کہ اچھا وہ اچھا ہے وہ برا ہے، یہ اچھا برا کا فیصلہ تم نے کیسے کر لیا؟ کہا سنا ہے ہم نے، خود اس سے سنا نہیں، اس سے تو نہیں سنا، فیصلہ کر لیا۔ تو اللہ تم سے ان فیصلوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ان اللہ، آیت یہاں تمام ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وقت بھی چونکہ تمام ہو رہا تو بات کی آیت پر گفتگو اگلے ہفتے ہوگی، اور وہ بھی بہت ہی اہم آیت ہے، اور وہ آیت وہ ہے آیت نمبر 59، کہ جو اگرچہ اسی آیت سے مربوط ہے، مگر امت اسلامی کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان کی وہ بنیاد ہے، ہر مسئلے کا حل ہے اس کے بعد کیا ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، جتنی بھی آج ایشوز ہیں یا کل ایشوز تھے عالم اسلام کے، وہ سب کے سب حل ہو جاتے ہیں آیت نمبر 59 میں، جو بات کی آیت ہے، جو انشاءاللہ ہم اب اس پر اگلے ہفتے گفتگو کریں گے۔ یہاں ہم اس آیت کو تمام کریں جس میں جہاں اختتام اس طرح ہو رہا ہے کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یہ جو دو باتوں کا حکم دیا اس آیت میں، ایک امانت کا خیال رکھنا، خیانت مت کرنا امانت میں، اور ایک جب فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرنا، اس میں ناانصافی مت کرنا۔ یہ جو دو باتیں اللہ نے کہی ہیں، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تم کو بہت بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جو بھی نصیحت کرے بہترین ہے، لیکن خدا کسی نصیحت کو خود بہترین کہہ دے تو اس سے خود اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو عمل کتنے اہم ہیں ہماری زندگی۔ ہم کو اپنی زندگی میں بہت محتاط رہنا ہے ان دو معاملات میں، امانت میں اور فیصلہ کرنے میں، اس لیے کہ یہاں بہت غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، اور انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں توجہ رکھنی ہے ہر لمحے کہ ان دو مسائل میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ کیوں؟ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یاد رکھو یہ بہترین نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ تم کو نصیحت کر رہا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ ہر بات کا سننے والا ہے، اور اللہ ہر بات کا دیکھنے والا ہے۔ اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ یہ سن رہا ہے کہ تم کیا فیصلے کر رہے ہو، زبان سے کیا کہہ رہے ہو، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہارا عمل کیا ہے، کہاں خیانت کر رہے ہو، کہاں امانت میں خیانت ہو گئی، کہاں دوسروں کے حقوق پامال ہو گئے، یہ سب خدا دیکھ رہا ہے۔ تم خاموشی سے، تمہارے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، کہاں کس کو پتا ہے، چلو اس کو خرد برد کر دو، امانت کو خرد برد تم نے کر لیا، کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، مگر اللہ نے ضرور دیکھ لیا۔ تم نے کوئی غلط بات کہی یا غلط فیصلہ کیا، کسی کو اندازہ ہوا نہیں ہوا، کسی کو پتہ چلا نہیں چلا، اللہ نے سن لیا۔ تو اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں حکم دیا گیا جو اسی آیت کا تسلسل ہے کہ امانت اور عدل کا قیام جبھی ہو سکتا ہے جب کہ تم اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور جب کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو خدا اور رسول کی طرف اس کو پلٹا دو، اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور نتیجہ بھی اسی میں تمہارے لیے نیک اور اچھا ہوگا۔ ترجمہ ہم نے کر دیا آیت کا، انشاءاللہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کی جائے گی۔ صلوات بر محمد علیہ۔